ماہم ایک معصوم اور شرمیلی سی 13 سالہ لڑکی تھی۔ وہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی، پڑھائی میں اچھی اور کھیل کود کی شوقین تھی۔ ابھی وہ اپنی عمر کی اس دہلیز پر کھڑی تھی جہاں بچپن اور جوانی کے بیچ کی الجھنیں شروع ہوتی ہیں، مگر اسے اس تبدیلی کا اندازہ نہیں تھا جو جلد اس کی زندگی میں آنے والی تھی۔ ایک دن اسکول میں جب بریک کا وقت تھا، ماہم اپنی دوستوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اچانک اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ پیٹ میں ہلکا سا درد ہو رہا تھا اور جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگی۔ شروع میں اس نے نظر انداز کیا، لیکن جب وہ واش روم میں گئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ اس کی شلوار پر خون کے دھبے تھے۔ وہ گھبرا گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی سمجھ پائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ڈر گئی کہ کہیں اسے کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہوگی۔ وہ خاموشی سے اپنی دوست کو کچھ بتائے بغیر گھر چلی گئی۔ گھر آتے ہی سیدھا کمرے میں چلی گئی اور چپ چاپ بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کی ماں سمیرہ بیگم سمجھ گئیں کہ ماہم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ماہم بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو، ماں نے نرمی سے پوچھا۔ ماہم نے روتے ہوئے اپنی ماں کو سب بتا دیا کہ اسکول میں اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس نے خون دیکھا۔ ماہم کو لگا شاید وہ بیمار ہو گئی ہے یا کوئی بڑی بات ہو گئی ہے۔ سمیرہ بیگم نے پیار سے ماہم کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے آنسو صاف کیے اور مسکرا کر کہا، بیٹا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بیمار نہیں ہو۔ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ ہر لڑکی کے ساتھ ایک نہ ایک دن ہوتا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ تم اب بچپن سے جوانی کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اس کو ہم حیض یا پیریڈز کہتے ہیں۔ ماہم حیرت سے ماں کی طرف دیکھنے لگی، تھوڑا سا پرسکون بھی ہوگی لیکن ابھی بھی کنفیوز تھی۔ ماں نے نرمی سے سمجھایا، جب لڑکی بڑی ہوتی ہے تو اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو ماں بننے کی صلاحیت دی ہے اور پیریڈز اسی عمل کی شروعات ہیں۔ اس میں ہر مہینے کچھ دنوں کے لیے خون آتا ہے، جو بالکل نارمل بات ہے۔ شروع میں تھوڑا درد یا کمزوری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ہم حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ سمیرہ بیگم نے ماہم کو سینیٹری نیپکن پیڈز نکال کر دکھایا اور اسے طریقہ بتایا کہ کس طرح خود کو صاف رکھنا ہے اور پیڈ کس طرح استعمال کرنا ہے۔ صفائی کا خاص خیال رکھو بیٹا، حیض کے دنوں میں جسمانی صفائی بہت ضروری ہے تاکہ کسی قسم کا انفیکشن نہ ہو۔ ہمیشہ صاف ستھرا سینیٹری پیڈ استعمال کرو اور اگر 6 سے 4 گھنٹے گزر جائیں تو اس کے بعد اس کو تبدیل کرو، چاہے خون زیادہ آئے یا کم۔ اگر تم پینٹی، لائنر یا کپڑا استعمال کرو تو اسے بھی صاف رکھنا ضروری ہے۔ خاص طور پر نجی حصے کو دھونا بہت ضروری ہے۔ کپڑوں کی صفائی اور احتیاط، کوشش کرو کہ اس دوران ڈارک رنگ کے کپڑے پہنو تاکہ اگر کوئی داغ لگ بھی جائے تو نظر نہ آئے اور تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ روزانہ نہاؤ یا کم از کم جسم کو اچھی طرح صاف کرو۔ خاص طور پر نجی حصے کو دھونا بہت ضروری ہے۔ حیض کے دنوں میں اسکول جاتے اپنے بیگ میں ایک سینیٹری پیڈ ضرور رکھو۔ خود اعتمادی قائم رکھو بیٹا، حیض آنا شرمندگی کی بات نہیں، یہ ہر عورت کی زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی تمہیں کچھ بھی بولے یا مذاق بنائے تو گھبرانا مت، اعتماد سے رہو۔ اگر اسکول میں کچھ مسئلہ ہو تو فوراً اپنی ٹیچر یا مجھ سے بات کرو۔ پردے اور حیا کا خیال، جب تمہاری جسمانی تبدیلیاں شروع ہو جائیں تو پردے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھو کیونکہ جوانی کا مطلب صرف بڑا ہونا نہیں بلکہ اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ باہر جاتے وقت ڈھیلے کپڑے، دوپٹہ یا عبایا پہنو۔ ذہنی سکون اور دعا، ان دنوں میں کبھی کبھی طبیعت میں چڑچڑاہٹ یا کمزوری آتی ہے، اس کے لیے پانی زیادہ پیو، ہلکی غذا کھاؤ اور آرام کرو۔ دل گھبرائے تو قرآن سن لو، اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے۔ معاشرتی رویے اور بات چیت، یاد رکھو ہر کسی سے اس موضوع پر بات نہ کرو، بس ماں یا کسی سمجھدار بڑی بہن یا ڈاکٹر سے مشورہ لو۔ دوستوں میں اگر کسی کو اس بارے میں پتہ نہ ہو تو اسے ڈراؤ نہیں بلکہ محبت سے سمجھاؤ۔ ماہم کی ماں نے اسے پیار سے آخر میں کہا، بیٹا، یہ وقت تمہاری زندگی کا نیا باب ہے،
تم اب بچی نہیں رہی، تم ایک نازک ذمہ داری والی لڑکی بن گئی ہو۔ اب تمہارا رویہ، بات چیت، لباس اور عبادت سب میں وقار اور سنجیدگی آنی چاہیے۔ اللہ نے عورت کو حیض کے ذریعے ماں بننے کی طاقت دی ہے، تو اس طاقت کی عزت کرنا اور اپنے جسم کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ ماہم نے اپنی ماں کی باتیں غور سے سنی، دل میں سب باتوں کو بٹھا لیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو سنبھالا، ہر مہینے آنے والی حیض کو نارمل اور فطری سمجھا، صفائی اور پردے کا خیال رکھنے لگی۔ اسکول میں بھی خود اعتمادی کے ساتھ جاتی، اگر کبھی درد ہوتا تو سکون سے اپنی ماں کو بتاتی، اور سب سے بڑھ کر اب وہ خود کو ایک ذمہ دار اور باحیا لڑکی سمجھنے لگی ہے۔ اس دن ماہم کو احساس ہوا کہ ماں صرف دوست نہیں بلکہ سب سے بڑی رہنما اور حوصلہ دینے والی شخصیت ہوتی ہے۔ اس دن اس نے خود کو تھوڑا برا محسوس کیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی ماں نے اتنی محبت اور سمجھداری سے اسے سب کچھ سمجھا دیا۔ تو یہ تھی ایک ایسی سٹوری جو کہ ہمیں اپنی ہر بچیوں کو سمجھانی چاہیے، تاکہ ان کو آنے والے وقت پر پہلے سے ہی سب باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک موٹیویشن ویڈیو میں نے ان بچیوں کے لیے بنائی جو کہ بہت زیادہ گھبراتی ہیں ان دنوں سے، اور کچھ مدرس جو ہیں وہ ان کو ٹھیک سے گائیڈ نہیں کر پاتی۔ تو آپ یہ ویڈیو ایک اینیمیٹڈ ویڈیو میں نے بنائی ہے تاکہ آپ ان کو کارٹون سٹائل میں بہت اچھے طریقے سے اپنی بچیوں کو یہ ویڈیو دکھا کر سمجھا سکتے ہیں۔ ملتی ہوں کسی نیکسٹ ایسے موٹیویشن ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو تو آپ بھی میرے ساتھ اپنے کوئی ٹاپکس شیئر کر سکتے ہیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو جو ہو میں اس ٹاپک پہ بناؤں۔ اللہ حافظ۔